نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ فإن تنازعتم فی شیء، اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تأویل، اس کا مادہ الف واو لام ہے۔ اولا یؤولو کا مطلب ہوتا ہے انجام تک پہنچا دینا، اینڈ تک کسی چیز کو پہنچا دینا، کسی چیز کی طرف لوٹ جانا، ٹو ریٹرن ٹو سم تھنگ۔ تاویل کے معنی ہوتے ہیں بات کو اس کے اصل سورس کی طرف لوٹا دینا۔ تاویل بات کو اس کے اصل سورس کی طرف لوٹا دینا، کسی بات کی حقیقت جاننے کے لیے بات کو اس کے اصل سورس کی طرف لوٹانا۔ تاویل کا جو لفظ ہے یہ تفسیر کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن کی تاویل کہہ لیں یا قرآن کی تفسیر کہہ لیں۔ تفسیر کیا ہے دراصل قرآن کی؟ قرآن کی تفسیر یہ ہے کہ ہم اس میں سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل میں ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، تو اس کو سورس کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اور قرآن کی تفسیر کا سورس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال ہیں۔ تو یہاں ہم سے کہا گیا ایمان والوں سے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے قرآن میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو تحقیق اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اطاعت کا جو لفظ ہے یہ آیا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ حالانکہ ایک لفظ بھی کافی ہوتا، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن بلاغت آپ دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ قرآن جو ہے وہ اللہ کا مقام اور رسول کا مقام اور اولی الامر کا مقام بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ دہرایا گیا کہ ان کی تو ایبسلیوٹ اطاعت کرنی ہے، انکنڈیشنل اوبیڈینس کرنی ہے اللہ اور رسول کی، غیر مشروط ہے ان کی تو اطاعت، سمجھ میں آئے تو بھی کرنی ہے، نہیں آئے تو بھی کرنی ہے، جو حکم دیں وہ تم کو ماننا ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم تو حق ہے، وہ تو ہے ہی سچ، وہ تو ہے ہی حق۔ تو حق تمہیں اور کہاں سے ملے گا؟ جو بھی اور دنیا میں بات کرتا ہے اس کو ہم پرکھتے ہیں اللہ اور رسول کے معیار پر، اور اللہ اور رسول کو پر ہم کون سے معیار پر پرکھیں گے؟ وہ تو خود معیار ہیں، وہ تو خود سٹینڈرڈ ہیں، وہ تو خود بتاتے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ان کے بتانے ہی سے تو ہمیں پتہ چلا کیا نیکی ہے اور کیا گناہ ہے۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت تو انکنڈیشنل ہے۔ یہ دو اطاعتیں جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ جدا سے کیا مطلب؟ جدا سے نعوذ باللہ مطلب نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دیکھیں ایک چیز کیا ہے جدا ہونے میں کہ ہم کہیں کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو، نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے۔ جدا جدا سے مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کہاں سے ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ قرآن، اور رسول کی اطاعت کا سورس ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ حدیث سے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہم کو دی گئی ہیں، قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول۔
اس میں نعوذ باللہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیا رسول اللہ کے برابر ہو گئے؟ پھر نہیں، اللہ کے برابر نہیں ہوئے. یا کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں، کیا قرآن ادھوری کتاب ہے کہ اس کے لیے ہمیں پھر رسول کی اطاعت کرنے کو یا رسول کی حدیثوں کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت پیش ہے؟ نہیں. ادھوری چیز کیا ہوتی ہے؟ ادھوری چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کا مطلب واضح نہ ہو رہا ہو، تو ہم کہیں کہ یہ چیز تو بالکل ادھوری ہے. اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے خود قرآن ہی نے ہماری رہنمائی کر دی کہ تم رسول کی اطاعت کرو. قرآن نے تو کوڈ دے دیا. بعض چیزیں حقیقت ہے کہ قرآن کے اندر کوڈ کی طرح ہیں، جیسے کہ صلاۃ کا لفظ یا زکوٰۃ کا لفظ یا بہت سارے الفاظ جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور اس کوڈ کو کھولنے کی چابی جو ہے اس کو بھی بتا دی کہ اطیعوا الرسول، رسول تم کو بتائیں گے کہ تم کیسے یہ کام کرو. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، سورسز دونوں کے ہمارے پاس موجود ہیں. دین کی حفاظت ان دو ذرائع سے ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور رسول کی اطاعت بھی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نحن لہو مسلمون ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے یہاں پر کہ تم رسول کی اطاعت کرو، تو ہم رسول کی اطاعت کریں گے. تو ان کی تو انکنڈیشنل اطاعت کرنی ہے. ان دو کے احکامات کو عقل پہ نہیں پرکھنا، عقل پہ جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو معاشرے میں معیار بنا ہوا ہے نیکی کا، اس کے خلاف ہمیں کوئی حکم لگ رہا ہو، لیکن ہم کو معاشرے کا معیار ایک طرف رکھ دینا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا معیار ہمیں اٹھا لینا ہے. تو ان دو کی اطاعت انکنڈیشنل ہے. اولی الامر کو آپ دیکھیے، اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا. ان کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، ان کی اوبیڈینس دراصل کنڈیشنل ہے، یہ مشروط ہے. اگر وہ خود اللہ رسول کا کہنا ماننے والے ہوں تو ان کی بھی تم اطاعت کرو، اس لیے کہ رول ہمیں حدیث میں دے دیا گیا. اور حدیث میں رول آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. اولو الامر کا مطلب ہوتا ہے اختیار والے یا حکم دینے کا جن کے پاس اختیار ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ علماء اور فقہاء کی بات کی جا رہی ہے کہ تم عالموں کا اور جو تمہارے معاشرے کے اندر فقیہ ہیں تم ان کا کہنا مانو، لیکن کب؟ جب وہ خود اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، جب وہ خود رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں نظام دین ہوتا ہے، دین کا علم جن کے پاس ہوتا ہے. تب دیکھیے کلیئر ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ آ گیا. آج کل ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں اور سب جو ہیں وہ صحیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ہم تم کو صحیح بات بتائیں. کیا کرو؟ جب تم کسی کی بات سننے جاؤ، جب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ آؤ میں دین کا عالم ہوں، میں تمہیں دین سمجھاتا ہوں، تو یہ دیکھ لو کیا وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرتا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے الحمدللہ. لیکن اگر تمہیں کہیں لگے کہ وہ اللہ اور رسول میں تفریق کر رہا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے، کہتا ہے بس اللہ کو مانو، بس قرآن میں جو لکھا ہے کافی ہے، اور اطیعوا الرسول کی تمہیں ضرورت نہیں، حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم بے نیاز ہیں حدیثوں سے، تو خود تم سوچ لو کہ تمہیں اس کی بات سننی چاہیے یا نہیں. اس لیے کہ سورہ نساء میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اولی الامر کی اطاعت تم کو کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، لیکن کنڈیشنل ہے. کب؟ جب وہ خود اللہ اور رسول دونوں کی بات ماننے والے ہوں. اللہ اور رسول میں تفریق کرنے سے سارے دین کا حلیہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایجپٹ کی تہذیب ہے، ایجپشن سویلائزیشن، اس میں سے ان کے پاس کچھ اسکرپٹس وغیرہ نکلے، کچھ رائٹنگز تھیں لکھی ہوئی جو ان کو سمجھ میں نہ آتی تھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. اور بہت سے اینشنٹ سویلائزیشنز ہیں، بہت آثار قدیمہ بہت سارے جو نکلے ہیں مختلف بستیوں میں سے اور کھنڈرات میں سے، اور اس کے اوپر کچھ لکھائی ہے جو کہ لوگوں کو لکھی ہوئی ملی، اور وہ اس کو ڈسائفر کرنے کے چکر میں پڑے رہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کیا لکھا ہوا ہے. سمجھ میں ہی نہ آتا تھا ان کو کہ لکھا ہوا کیا ہے یہ. ایسے میں بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے ان کو چند اس طرح کے اشارات، کچھ انڈیکیشنز کہیں کہیں سے ملے
جس نے کہ اس کوڈ کو ڈسائفر کرنے کا کام دیا، اور ان اشاروں کی مدد سے انہوں نے اس ٹیبلٹ کو پڑھ لیا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا تھا۔ حدیث کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے۔ جو قرآن میں چیزیں ہیں، حدیث ان کو ڈسائفر کر کے بتا دیتی ہے، کھول کھول کے ان کے معنی ہمیں بتا دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شخص بہت شدت کے ساتھ ان ٹیبلٹس کو، جن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جو آثار قدیمہ سے نکلیں، اس کی خواہش ہے، شدت سے اس کے دل میں چاہت ہے کہ مجھے صحیح صحیح پتا چل جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کہیں سے مجھے پتا چل جائے۔ وہ کتنا خوش ہوگا نا جب اسے کوئی ایسا ذریعہ ملے گا جس ذریعے سے وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے۔ تو اسی طرح جو قرآن کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو تو حدیثیں بہت پیاری ہوتی ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں وہ حدیثوں کو دیکھ کر کہ الحمدللہ یہ چیزیں محفوظ ہیں۔ تبھی علماء نے اس قدر محنت سے حدیثوں کو محفوظ کیا۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کے پاس وہی کسی اینشنٹ سویلائزیشن کی کوئی ٹیبلٹ ہے، ایلوگرافکس ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہے اپنی مرضی سے، تو کیا ہوگا؟ اس کی شان تو لوگوں کی نظروں میں بڑی بلند ہوگی کہ دیکھو اس نے کیسے سوچا، اپنے ذہن سے سوچا۔ لیکن ایک کوڈ ہے اور وہ خود ہی اس کے معنی سوچ رہا ہے بیٹھ کے، تو بتائیے اس میں کیا غلطی کا امکان ہے؟ اس میں تو غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو کسی صحیح طریقے سے ڈسائفر کرتا ہے، اس میں غلطی کا امکان برائے نام ہے۔ اور ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی گیس کر کے بتاتا ہوں، تمہیں چھوڑو رہنے دو، کیا ضرورت ہے ہمیں کسی بھی اور دوسرے سورس کی، اور میں تمہیں بتاؤں کیا لکھا ہے، یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اچھا یہ یوں لکھا ہے، چلو اس کا مطلب یہ ہے۔ وہ تو ظن سے بات کر رہا ہے نا، گمان سے بات کر رہا ہے، ایسے اس کا اپنا خیال ہے، اپنا خیال پیش کر رہا ہے، تو اس کے خیال کے پیچھے چلنا تو عقل مندی نہیں ہے۔ کوئی اوتھینٹک ذریعہ، ہاں کوئی اگر اس کی کی مل گئی ہے، اس کوڈ کو ڈسائفر کرنے کی کوئی کی مل گئی ہے، اس کے ذریعے سے اس کو سمجھنا، یہ ہے عقل مندی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں یہاں ساتھ ساتھ فرما دیں۔ اور تم بھی جب کسی اولی الامر کے پاس جاؤ، کسی عالم، کسی فقیہ کے پاس جاؤ، تو یہ تم ضرور ہی یہ سٹینڈرڈ اپلائی کر دینا اس کے اوپر۔ اے مسلمانوں، دیکھ لینا کہیں وہ اپنی مرضی سے تو باتیں نہیں کرتا، اپنے ظن، اپنے گمان سے تو باتیں نہیں کرتا۔ اگر اپنے ظن، اپنے گمان سے باتیں کرتا ہے تو تم سوچ لو تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے یا نہیں۔ ہاں، جو قرآن اور حدیث دونوں کا نام لیں تو ان کی پھر اطاعت کر لینا درست ہے۔ تو یہ تو ایک مطلب ہوا اولی الامر کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہو، گورننگ باڈی جو ہو۔ تو دو مطلب ہمارے سامنے آئے ہیں، مطلب کے اندر وسعت آئی ہے، اور لیڈر چاہے ریلیجس لیڈرز ہوں، چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہوں، یا کسی آرگنائزیشن کے لیڈر ہوں، یا کسی بھی ادارے میں کوئی سربراہ ہو، ان سب کی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ کسی بھی جگہ کے سربراہ کو اولو الامر کہا جا سکتا ہے۔ کوئی لیڈر جس کو حکم دینے کا اختیار ہو، جو آرڈر دیتا ہو، کسی بھی آرگنائزیشن کا ہیڈ، وہ اولو الامر ہے۔ لوگ اس کے ماتحتی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اتنا خوبصورت ایک رول دیا جا رہا ہے اجتماعیت کے لیے۔ اگر تم پروڈکٹیو ہونا چاہتے ہو اجتماعی طور پہ، اگر تم کہیں کسی آرگنائزیشن میں ماتحت ہو، سب آرڈینیٹ ہو، تو اپنے سے اوپر والوں کی بات ماننی ہوگی، اور کنڈیشنز دیکھ لیجئے کہ وہ خود اللہ رسول کی بات ماننے والے ہوں، کسی معصیت کا حکم نہ دیں۔ اگر اولو الامر گناہ کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں کوئی حکم دیتے ہیں، ایسا حکم دیتے ہیں کہ اگر اولو الامر کا حکم مانا تو اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کرنی پڑے گی، تو مت مانو ان کی بات۔ لیکن اگر وہ کوئی حکم ایسا دیتے ہیں جس میں اللہ رسول کا کوئی حکم نہیں ٹوٹتا، تو ان کی بات ماننی ہے۔ سب آرڈینیٹس اگر اپنے اوپر والوں کی بات نہیں مانیں گے، ہر وقت اپنی مرضی، اپنی پسند چلائیں گے، تو کوئی ادارہ فنکشن نہیں کر سکتا۔ چھوٹے سے چھوٹے ادارے سے لے کر، چھوٹی سی چھوٹی آرگنائزیشن سے لے کر اور حکومت کی لیول تک ہم دیکھ لیں، گھر کا ادارہ ہے، نوکر اگر مالک کی بات نہیں مانیں گے، گھر نہیں چل سکتا۔ کوئی اسکول، کوئی کالج، اس کا پرنسپل ہوتا ہے، اگر پرنسپل کی بات نہ مانی جائے، انارکی۔
ہنگامہ ہی رہے گا، ڈس آرگنائز رہیں گے. کسی کمپنی کا سی ای او ہے، ہیڈ ہے کسی کمپنی کا، اس کے ماتحت لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی ہے. اسلام کو ریبل وداؤٹ کاز بالکل نہیں پسند. بلا وجہ بغاوت پر آمادہ، بلا وجہ اپنی چلانا. اسلام ریبل وداؤٹ کاز کو نہ پسند کرتا ہے، نہ انکریج کرتا ہے، نہ حوصلہ افزائی کرتا ہے. اگر اولو الامر سے اختلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے جو رائے وہ پیش کر رہے ہیں وہ درست نہ ہو، تو اس میں بھی بدتمیزی کا، روڈنس کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ بہت ادب کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے پولائٹلی اپنی بات، اپنا نقطۂ نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو ان تک پہنچا دیا جائے. دیکھیں ایک کنڈیشن کیا ہے کہ وہ تو سراسر مخالفت کر رہے ہیں اللہ رسول کی، اس میں تو ان کی بات نہیں سننی. دوسری چیز کیا ہے، مخالفت نہیں کر رہے لیکن جو رائے دے رہے ہیں اولو الامر، وہ اس رائے کے اندر جھول ہے، کمزوری ہے، خرابی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے کرنے سے کوئی خرابی لازم آ جائے. ماتحت جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے نافذ کیا تو یہ اچھا نہیں رہے گا. تو اس طرح اختلاف تو ہو سکتا ہے نا. جو اولو الامر ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، وہ کوئی فرشتے تو نہیں، عقل کل تو نہیں ہے وہ کہ وہ یہ سوچیں کہ مجھ جیسا عقل مند تو دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی ایسے کام کا وہ حکم دے دیں اپنی طرف سے، اس کو وہ اچھا سمجھ کے دے رہے ہیں، جب وہ نافذ ہوا، امپلیمنٹ ہوا تو وہ اچھا نہ ہو، عین ممکن ہے. اس میں جو جونیئرز ہیں وہ اپنی رائے ضرور پیش کریں، بتائیں کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے یہاں پر، اور نہ اولو الامر اس کو اپنے ایگو کا ایشو بنائیں، نہ اس پر وہ برا مانیں، اور مشورے کو قبول کریں. تو بتانے والا وہ بھی تمیز سے بتائے، سننے والا بھی تمیز کے ساتھ سنے، چھوٹوں کی انسلٹ نہ کرے، بے عزتی نہ کرے. چھوٹے سے ادارے کو، گھر کو ہی لے لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے کوئی پڑھنے کے ٹائمنگز فکس کیے ہوئے ہوں. آج کل تو ایگزامز کا زمانہ ہے نا، ہم سب کے شکلوں پر ہوائی ہیں. بچوں کے امتحان کیا ہوتے ہیں، ہماری جان عادی ہو گئی ہوتی ہے نا امتحانوں کے چکر میں. تو آپ نے کوئی بچے کا اسکیڈول بنایا کہ تم ایسے ایسے پڑھنا. اب بچہ ہے وہ آپ سے اگری نہیں کر رہا، اس کو بولنے کی اجازت دیجئے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کوئی اسکیڈول بنا کر آپ کو بتانا چاہتا ہو کہ ماما میں یوں نہیں، میں اتنی دیر پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور اس طرح سے پڑھوں گی. اس کا مشورہ سنیے. یہ مت کہیں کہ تم چپ ہو جاؤ، تم بے وقوف ہو، تمہیں کیا پتا، تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں. یہ طریقہ نہیں. اگر اتھارٹی اللہ نے دی ہے تو اتھارٹی کو بھی بہت سنبھل کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جس کو اللہ نے جتنا بلند مقام، جتنا زیادہ اختیار دیا، اتنا وہ اپنے اختیار کے بارے میں محتاط ہو، مس یوز نہ کرے. جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، ڈونٹ تھرو یور ویٹ اراؤنڈ. بلا وجہ بس یہ سوچ لیا کہ چونکہ میرے پاس اتھارٹی ہے تو مجھ کو سب پر ڈکٹیٹر بن کر ہی بیٹھنا ہے، نعوذ باللہ. یہ نہ کریں. نرمی کے ساتھ ان کی بات سنیں. اگر مشورہ آپ کو صحیح لگا قبول کر لیں، نہیں لگا ڈسکس کر لیں، اور پھر بہرحال آخر میں تو حکم اولو الامر کا ہی ماننا ہوگا. تو فرمایا آگے کہ تم ان کی بات مانو، لیکن اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اب کیا ہو رہا ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے، بات حل نہیں ہو رہی، تو اس کو قرآن اور سنت کی طرف لوٹا دو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. یہ واحد طریقہ ہے اتحاد قائم رکھنے کا، چیزوں کو سسٹمیٹکلی چلانے کا، آرگنائز طریقے سے کام کرنے کا. آج مسلمان آپ دیکھیں کہ یہ ماتحتی میں ہم کام نہیں کر سکتے. ہم بغاوت پر بہت آمادہ رہتے ہیں، بہت جلدی ہم ناراض ہو جاتے ہیں اولو الامر سے. بچوں کو ٹیچر سے شکایت ہے، جو مرد آفیسز میں کام کر رہے ہیں ان کو اپنے باس سے شکایت ہے. اکثر مردوں کو لگتا ہے کہ میرے باس سے بے وقوف تو کوئی ہے نہیں. میں اگر باس ہوتا اور میرا باس میرا جونیئر ہوتا تو کمپنی بہت اچھی چلتی. اور ہر ایک کے اندر ایک طرح کی اریٹیشن رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر غصہ آتا ہے ان کو. حکومت سے ہر وقت شکایتیں رہتی ہیں. بہرحال جو جس سے جونیئر ہے وہ اپنے سینئر سے راضی نہیں، اکثر و بیشتر. اس میں یقیناً سینئرز کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، ہم اسے انکار نہیں کر رہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. اتحاد نہیں رہ سکتا نا. مسلمانوں کا اتحاد اس طرح پارا پارا ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی پرابلم آئے تو اس کو حل کرو، کرب مت کرو، خالی تم نجوہ مت کرو، ایک دوسرے سے بیٹھ کے ڈسکشنز مت کرو، کانا پھوسی نہیں کرو کہ ہو یہ کر دیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. کھل کے بات کرو، سولوشن ڈھونڈو.
تو یہ تو اسلام کیا ہے؟ سولوشن اورینٹڈ ہے. حل تلاش کرو، مسائل کو حل کرو، مسائل کو لے کر بیٹھے مت رہو، اس کے بارے میں کانا پھونسی مت کرتے رہو، نجوا مت کرو، غیبت اور اس طرح کی باتیں نہیں کرو، حل کچھ نہ ہوگا. اس ایک آیت پر ہی اگر مسلمان نیک نیتی سے عمل کر لیں تو کتنے ہی اختلافات ختم ہو جائیں. پڑھا تھا سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تم سب کے سب. یہ اسی کی تفسیر ہے. اسلامی قانون میں کتاب اللہ اور سنت رسول، ان کی حیثیت مستقل ہے، دائمی ہے، پرماننٹ ہے. یہ جو آیت ہم نے پڑھی، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جسمانی طور پہ دنیا میں موجود تھے، آپ کے سامنے معاملات لائے جا سکتے تھے، آپ بنفس نفیس خود ان کو حل کر دیتے. اب تو آپ دنیا میں جسمانی طور پہ موجود نہیں، آپ کی وفات ہو گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہی تو مسلمانوں میں اختلافات زیادہ ہوئے. جب تک آپ موجود تھے اختلافات تو بہت کم تھے، بلکہ نہیں تھے، نہ ہونے کے برابر. اصل اختلافات کے چانسز، امکانات تو آپ کے بعد پیدا ہوئے. اس میں سنت اور حدیث مسائل کو حل کرتی ہے، بالکل جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں حل کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ سمر کرتا رہے، اندر ہی اندر پھیلتا رہے اور بھڑکتا رہے. یہ اسلام نہیں چاہتا. کیا ہوتا ہے کہ جب مسائل ڈسکس نہیں کیے جاتے، کھلم کھلا ان پر بات نہیں کی جاتی، وہ اندر ہی اندر پکتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی موقع پا کر موقع بے موقع ایک آتش فشاں کی طرح اختلافات جو ہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں. تو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ان سچویشنز، ان مسائل کو حل کر لینا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن، ان دونوں کی حیثیت دائمی ہے، پرماننٹ ہے، اور یہ یونیک پوزیشن ہے ان کی اپنی. کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی حاکم وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث کا بدل نہیں ہو سکتا، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر کوئی مسئلہ ایسا آ گیا کہ جس کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے، تو قرآن اور سنت کو اور دین کی روح کو، دین کے اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ نیا مسئلہ ہے. یا جیسے کہ جینیٹک مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں نا، یا ان وٹرو فرٹیلائزیشن، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ اجتہاد والے مسائل ہیں. اس کے بارے میں قرآن اور حدیث صاف کچھ نہیں بتاتا. ان معاملات میں مسلمان اجتہاد کریں. اب کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اجتہاد کا میدان کھلا ہونا چاہیے، تو ہم کیوں نہ نمازوں کے بارے میں اجتہاد کر لیں کہ نمازیں جو ہیں، اب 5 نمازیں تو پریکٹیکل نہیں رہیں، تو کوئی تعداد آگے پیچھے کر لیتے ہیں، 2 نمازیں کر لیں. یہ کرنے کا انہیں حق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں واضح حکم اس کے بارے میں موجود ہے. جب آپ لوٹ کر آئیں گے الی اللہ والرسول تو پتہ چلے گا کہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، نمازوں میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. یا کوئی یہ کہے کہ آج تو عورتیں بہت پڑھ لکھ گئی ہیں، تو اب کیا ضرورت ہے کہ معاشی معاملات میں، اکنامک میٹرز کے اندر 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہو. تو ایسا کرتے ہیں، اجتہاد کر لیتے ہیں، 1 مرد 1 عورت کی گواہی برابر کر دیتے ہیں. نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب لوٹ کر آئیں گے قرآن اور سنت کی طرف تو پتہ چلے گا وہاں تو واضح حکم موجود ہے. تو جہاں واضح حکم موجود ہو اللہ کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان معاملات میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. لاز آف انہیریٹنس، قانون وراثت میں کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو حصے مقرر ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ میری ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، اور وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانے کو بھی تیار نہیں، تو ایسے میں اس کو میں بیٹی کے مقابلے میں 2 حصے کیوں دوں؟ دونوں کو برابر دے دیتی ہوں. بیٹی میرا بہت خیال کرتی ہے، بیٹی نے ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں زیادہ، تو بیٹی کو میں چلو 2 حصے دے دوں، بیٹے کو 1 کر دوں. نہیں کیا جا سکتا. جب ہم لوٹ کر آتے ہیں اللہ اور رسول کی طرف، وہاں ہمیں فکسڈ حصے ملتے ہیں. تو یہی ہے جو کہ اطاعت ہے. سچویشن کچھ بھی ہو،
دیکھنے میں ہماری نظر میں انفیئر ہو، لیکن نہیں، اللہ کا رسول انفیئر نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا پرسپشن ہے، ہمیں اسی حساب سے تقسیم کرنی ہے جیسے کہ قرآن نے بتا دیا. ابو داؤد اور ترمذی میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں ایسا بلیغ خطبہ دیا جسے سن کر دل ڈر گئے اور آنکھیں بہنے لگیں. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا الوداع کہنے کا آواز ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے شاید آپ دنیا سے جانے والے ہیں. تو آپ ہمیں وصیت فرمائیے. وصیت کیا مطلب؟ نصیحت کیجیے، ہمیں کوئی بات بتائیے اچھی سی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں. دیکھیں، ہم لوگوں کے ایگو کا بڑا ایشو ہے نا، بات ماننا ہمیں اپنی شان کے خلاف لگتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو خود ہی اتنے شان والے ہیں، ہم کسی کی بات کیوں مانیں. لیکن اس قدر زور ہے اسلام میں امیر کی بات ماننا. امیر کون؟ لیڈر کو امیر کہا جاتا ہے، رچ نہیں. اردو میں تو امیر ہم کہتے ہیں رچ آدمی کو، پیسے والے کو. عربی میں امیر کہا جاتا ہے لیڈر کو، کسی بھی معاملے کا جو لیڈر ہو. اور لیڈر بنانے کا بہت ذکر ہے احادیث میں کہ تم ضرور ہی اپنا ایک امیر مقرر کیا کرو ہر کام میں. اگر 3 لوگ کام کر رہے ہیں، ایک کو امیر بناؤ. 10 لوگ کام کر رہے ہیں، ایک امیر ہونا چاہیے. اور آپ نے مختلف احادیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے. اس کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم پر ایک حبشی بھی امیر بنا دیا جائے، نکٹا بھی آتا ہے کہ ناک بھی اسی کٹی ہوئی ہو، اور وہ تم پر امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی بات ماننا. اتنا زور ہے اطاعت پر، تاکہ آرگنائز ہو کے، منظم ہو کے تم کام کرو، ڈسپلن کے ساتھ تم کام کرو. اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ اسلام کو نہیں پسند کہ ہر ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے الگ بنا کر بیٹھ جائے. نہیں، اپنے اوپینین، اپنی رائے، اپنی عقل کو امیر کی رائے، امیر کی عقل کے تابع کرنا ہے. تبھی سوچ سمجھ کر امیر بناؤ. جو بیسٹ ہے تم میں سے اس کو تم امیر بناؤ. اور جب بنا دیا، اب اس کی بات مانو. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں. اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر بن جائے، بے شک تم میں سے جو آدمی زندگی پائے گا عنقریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا. بس میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور ان کو دانتوں سے مضبوط طور پر پکڑے رہنا. عزو بن نواجز کا لفظ آتا ہے، کس کے پکڑ کے رکھنا، یعنی چھٹنے نہ پائے تم سے. حتی الامکان تمہیں کوشش کرنی ہے کہ تم سنت کو نہ چھوڑو. تو فرمایا ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ کر رکھنا، نئی نئی بدعتوں سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. اب یہ ہدایات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، اس وقت کے لیے دی تھیں جب آپ خود اس دنیا میں موجود نہ ہوں. آگے فرمایا آیت نمبر 60-61، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. کتنی خوبصورت آیت ہے، آپ دیکھیں کیا فرمایا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. یا عنک میں کاف کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے، اس سے رکتے ہیں. کہا یہ آپ کی طرف نہیں آنا چاہتے، آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں. تو ہمیں ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آج آپ کسی کو دیکھیں
کہ جو قرآن کی طرف تو بلاتا ہے اور حدیثوں کی طرف سے بدگمان کرتا ہے یا حدیثوں کی طرف سے بدظن کرتا ہے، یا نعوذ باللہ وہ حدیثوں کو قرآن کا مخالف بتاتا ہے یا قرآن کے اندر تحریف کا ذریعہ بتاتا ہے حدیث کو، تو سوچ لیں کہ وہ کیا ہے،